لہو ہے؟ حسین کے چھماہ اصغر کا لہو. اور یہ لہو دھونے کے لیے حسین نے چہرے پہ نہیں ملا ہے. اپنے بچے سے خطاب کر کے کہا بیٹا یہ تیرا لہو وہ ہے جسے نہ آسمان قبول کر رہا ہے نہ زمین قبول کر رہی ہے, اسے میں اپنے چہرے کا خضاب بنا لیتا ہوں. اسی طرح میں تیرے دادا رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا. اور یہاں بھی ایک بیٹی ہے, مگر فرق یہ ہے رسول کی بیٹی میں جوہر میں اس کے چلو میں پانی ہے, حسین کی بیٹی کربلا میں اس کے ہاتھوں میں خالی کوزہ اور زبان پر آلاتش آلاتش کی پکار. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مگر نماز وہاں بھی پڑھی رسول نے, نماز یہاں پڑھی حسین نے. نماز یاد خدا ہے, نماز ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں, نماز ہی سے دل قوی ہوتے ہیں, نماز ہی سے نفس انسانی کو کمال نصیب ہوتا ہے, اوصاف پیدا ہوتے ہیں, شجاعت پیدا ہوتی ہے, علم نصیب ہوتا ہے, شعور بیدار ہوتا ہے, تمام کمالات انسانی پیدا ہوتے ہیں نماز سے. اسی لیے دیکھو نماز حسین کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی. حسین نے سر سجدے میں رکھا ہے, اٹھا یا نہیں؟ مرد بھی سن رہے ہیں, خواتین بھی سن رہی ہیں. اس لیے بس اب اسی یاد خدا, عظیم ترین یاد خدا کیا ہے؟ نماز. قرآن مجید میں ہے اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد قائم رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. کیسے کیسے نماز قائم ہوئی ہے؟ سید سجاد کی نماز, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار تو, نمازوں کا سلسلہ جاری ہے, رکوعوں کا سلسلہ جاری, سجدوں کا سلسلہ جاری, قیام کا سلسلہ جاری, قنوت و دعا کا سلسلہ جاری. اور کیسے کیسے جاری رہا ہے. بس اتنی نمازیں پڑھی ہیں سید سجاد نے اس حالت میں بھی کہ زخم اتنے گہرے ہو گئے کہ شام سے رہائی کے بعد یہ بات مدینے والوں کو معلوم ہوئی, یہ خبر پہنچی, مدینہ امٹ پڑا. بنی ہاشم آگے آگے تھے اور سب سے آگے آگے دو شخصیتیں تھیں, ایک شفیق چچا محمد حنفیہ, ایک جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. دونوں بزرگ آئے, امام احترام میں کھڑے ہو گئے. چچا نے باہیں پھیلا دی, چاہتے تھے گلے سے لگائیں, سینے سے لگائیں, معانقہ کریں. ایک مرتبہ نحیف امام نے کہا چچا آہستہ, ابھی زخم بھرا نہیں ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ مرد کے ساتھ, مردوں کے ساتھ عورتیں بھی سن رہی ہیں نا مجلس, عورتیں سن کے جائیں کہ جناب بی بی زینب نے کیسے نمازیں پڑھی ہیں. کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک بی بی کی نمازیں شب قضا نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جب اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا بی بی بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی. اور اسی لیے زندان شام میں سید سجاد نے کہا ہے پھوپھی اماں کیا سبب ہے اب آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور پھوپھی نے جواب دیا بیٹا آب و دانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں, اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں, خود بھوکی رہ جاتی ہوں, پیاسی رہ جاتی ہوں. اب جسم میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ سکوں. اس طرح زینب نے یاد خدا کو قائم رکھا, ذکر الہی کو قائم رکھا, اور نتیجہ کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ بدل گیا, بالوں کا رنگ بدل گیا. جب عبداللہ ابن جعفر طیار
ابن جعفر طیار جناب سید سجاد سے مل چکے، تو جناب سید سجاد نے کہا اس خیمے میں پھوپھی اماں ہے، اب پھوپھی اماں سے مل لیجئے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آگے بڑھے، خیمے میں قدم رکھا، فوراً پلٹ آئے، بی بی معاف کیجئے گا، مجھ سے کہا گیا تھا یہ زینب کا خیمہ ہے۔ اندر سے آواز آئی عبداللہ تم نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، میں زینب ہی ہوں کوئی اور نہیں۔ ارے مصائب دنیا نے سر کے بالوں کا رنگ بدل دیا، چہرے کی رنگت بدل گئی، مگر عبداللہ تم تو پہچاننے سے انکار نہ کرو۔ بیٹھ جائیں، ٹھہر جائیں، چند جملے دعا کے سن لیں، آمین کہیں۔ فرش عزا پر دعا قبول ہوتی ہے، ذکر حسین کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پروردگار ہمیں علم و عرفان عطا فرما، معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، معبود ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن فرما۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت نہ چھوٹے، پروردگار ہم ہمیشہ مدرسہ ولایت سے وابستہ رہیں، پروردگار ہماری نسلوں میں اہل دین کو خلق فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی دنیا میں تیرے کلمہ گو ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، ایمان میں، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، پروردگار جو نادان ہیں انہیں علم و عرفان سے آراستہ فرما، پروردگار جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری ناچیز عبادتوں کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے، اپنی رحمت نازل فرما، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رأفت و رحمت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مرحومین، تمام شہدائے راہ خدا، تمام شہدائے راہ اسلام، تمام شہدائے راہ عزا کو ایصال فرمائیں۔